عبادات بتکرار اسبابها، یہ پرانی کتاب میں نہیں ہوگا. ولا يتعطى على هذا فصل تکرار العبادات. کل کے سبق میں جو میں نے کہا تھا کہ عبادتیں مقرر ہوتی ہیں، روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر سال زکوٰۃ دینی ہے، ہر سال روزہ رکھنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، پھر یہ روزانہ نمازیں 5 وقت کی پڑھنا، ہر سال زکوٰۃ دینا، ہر سال روزہ رکھنا، اس کے بارے میں بھی تو امر ہی وارد ہے. اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ امر ہی ہے، تو امر کی وجہ سے عبادتیں مقرر تو ہو رہی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امر نہ تکرار کا تقاضا رکھتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. اسی کا یہ آج جواب دے رہے ہیں. کل میں نے کہا تھا کہ یہ اعتراض آئے گا اور جواب بھی آئے گا. ولا يتعطى على هذا، اور اس مذہب پر عبادتوں کے تکرار کے مسئلے سے اعتراض نہیں ہوگا. باہر بیٹھ جاؤ، ادھر سب جگہ خالی ہے، ادھر کون بیٹھے گا؟ کتاب کہاں ہے؟ ولا يتعطى على هذا فصل تکرار العبادات، اور اس مذہب پر کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، عبادتوں کے مقرر ہونے کے مسئلے سے اعتراض نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے. فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتکرار اسبابها التي يثبت بها الوجوب. یہ کہتے ہیں کہ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. ذمہ میں واجب ہونا اور منہ سے تنگ آ رہا ہے. یہاں کیوں بیٹھ رہا ہے؟ کیوں اتنی لیٹ میں آ رہا ہے؟ کہاں تھا؟ ٹائم سے آیا کرو. کتنی بار سمجھائے ہیں. اور ادھر آ کے بیٹھو. وہاں دروازے پہ بیٹھنے میں کسی جماعت میں نہیں بیٹھنے دیتا ہوں، تو تم لوگ وہاں کوئی بھی بات میں آئے آ کے ادھر بیٹھے تاکہ بولنا نہ پڑے. چور کی طرح سے آ کر کے وہیں نہیں بیٹھ جانا. ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. واجب ہونا، ذمہ میں واجب ہونا، اور پھر اس کے ادا کا مطالبہ، اس کے ادا کرنے کا مطالبہ کرنا. یہ جیسے آپ عام چیزوں میں دیکھیں کہ مسئلہ قدوری میں پڑھ چکے ہیں، دونوں مسئلے کی نکاح کر لیا تو بیوی کا نفقہ نکاح ہی سے واجب ہو جاتا ہے. لیکن ادائیگی کب ہوتی ہے؟ جب قاضی مقرر کر دے. قاضی کے مقرر کرنے کے بعد یہ مطالبہ ہوتا ہے ادے نفقت الزوجۃ،
اپنی بیوی کا نفقہ دو، تو نفس وجوب تو نکاح ہی سے ثابت ہو گیا، لیکن وجوب ادا یہ قاضی کے مقرر کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور پھر یہ مطالبہ ہوتا ہے، ہر دم مطالبہ ہوتا ہے کہ بیوی کا نفقہ دو۔ آپ نے کوئی سامان کسی سے بیچا تو خریدنے والے پر مبیع کا ثمن یہ خریدنے ہی سے واجب ہو گیا، پھر اس کے بعد میں مطالبہ ہوتا ہے اد ثمن المبیع، مبیع کا ثمن ادا کرو، تو خریدنے ہی سے، بیع ہی سے نفس ثمن کا وجوب، نفس وجوب ثمن کا یہ ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں ہر دم وہ مطالبہ کرتا ہے دو ثمن، دو ثمن، دو ثمن۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک نفس وجوب ذمہ میں واجب ہونا، اور ایک ہے وجوب ادا۔ نفس وجوب کا سبب نمازوں میں وقت ہے، نفس وجوب کا سبب وقت ہے۔ تو ظہر کا وقت ہو گیا، ذمے میں ظہر کی نماز واجب ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز ذمے میں واجب ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز ذمہ میں واجب ہو گئی۔ تو اور روزانہ عشاء کا وقت آتا ہے، روزانہ فجر کا وقت آتا ہے، روزانہ ظہر کا وقت آتا ہے۔ جب بھی وقت ہو جائے گا تو اس وقت کی نماز کیا ہے، ذمے میں واجب ہو گئی، یہ نفس وجوب ہے۔ اور پھر اقیم الصلاۃ کے ذریعے سے اسی نفس وجوب کے ادا کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جو چیز تمہارے ذمہ میں واجب ہے اس کو ادا کرو۔ تو نفس وجوب میں تکرار نہیں ہے، نفس وجوب میں تکرار نہیں ہے، اس لیے امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن اس پہ یہ اعتراض ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہم نفس وجوب میں امر کے مقتضی تکرار ہونے یا محتمل تکرار ہونے کا قول ہی نہیں کرتے۔ وجوب ادا یہ امر کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے، جیسے کہ آج کی نماز ہے، پھر کل کے وجوب ادا کی تکرار، پرسوں کے وجوب ادا کی تکرار۔ اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ پہلے ہی ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ امر مطلق ہو تو ادنا کو شامل ہوتا ہے اور جمیع کا احتمال لگتا ہے، یعنی کل فردی جو افرادی جو ہے اس پر دلالت کرتا ہے، اور کل مجموعی جو ہے اس کا احتمال لگتا ہے۔ پوری زندگی کی نمازیں یہ کل مجموعی ہے، اس لیے ہر ایک کا اس میں احتمال ہے اور ایک کا یہ تقاضا کرتا ہے۔ یہ پوری بحث کا خلاصہ ہے اور اعتراض ہے اور جواب ہے۔ ولا اطاعت علی ھذا فصل و تکراری العبادات، اور اس مذہب صحیح پر عبادتوں کے تکرار کے مسئلے سے اعتراض نہیں ہوگا۔ فإن ذلک، کیونکہ عبادتوں میں تعدد اور تکرار، عبادتوں کا بار بار ہونا، لم یثبت بالامر، یہ تعدد تکرار بار بار ہونا یہ امر سے ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کر کے یہ کہیں کہ امر کی وجہ سے عبادتیں بار بار ہو رہی ہیں، عبادتیں مقرر ہو رہی ہیں، ان میں تعدد ہو رہا ہے۔ پھر کس سے ہے؟ بل بتکرار اسبابھا، بلکہ عبادتوں میں تکرار عبادتوں کے اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے ہے۔ التی یثبت بها الوجوب، جس سے عبادتوں کا نفس وجوب ثابت ہوتا ہے، جن اسباب سے عبادتوں کا نفس وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تو نماز کا سبب وقت ہے، جب بھی وقت آتا ہے ذمے میں نماز واجب ہو جاتی ہے۔ والامر، اور امر یہ تعدد و
تکرار پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ امر لطلب ادائے ما وجبہ فی الذمۃ بسبب سابق، امر اس عبادت، اس حکم کو ادا کرنے کے طلب کے لیے آتا ہے جو سبب سابق ہی کی بنیاد پر ذمہ میں واجب ہو چکی ہے۔ یعنی سبب سابق اسی وقت کی بنیاد پر جو چیز ذمہ میں ثابت ہو چکی ہے، امر اسی کو ادا کرنے کے مطالبے کے لیے آتا ہے، وجوب کو ثابت کرنے کے لیے امر نہیں آتا ہے۔ لا لاثبات اصل الوجوب، اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے امر نہیں آتا ہے۔ اصل وجوب تو سبب یعنی وقت کی بنیاد پر ثابت ہو چکا ہے، اسی اصل وجوب کے ادا کے مطالبہ کے لیے امر متوجہ ہوتا ہے۔ تو امر میں جو تکرار ہے، یہ عبادتوں میں جو تکرار ہے، یہ اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے عبادتیں مقرر ہیں، امر کی وجہ سے وہ عبادتیں مقرر نہیں ہیں۔ ذمہ میں عبادت سبب کے پائے جانے کی وجہ سے پہلے ہی سے واجب ہو چکی ہے، امر اسی واجب فی ذمہ کے ادا کا مطالبہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہذا بمنزلت قول الرجل، اور یہ انسان کے اس قول کے درجے میں ہے، عبد ثمن المبی، کہ مبی کا ثمن ادا کرو، وعد نفقت الزوجت، اور بیوی کا نفقہ دو۔ تو بیوی کا نفقہ اور مبی کا ثمن، یہ دونوں اپنے سبب یعنی نفقہ نکاح کی بنیاد پر اور ثمن بے کی بنیاد پر واجب فی ذمہ ہے۔ ذمہ میں تو جو نفس وجوب ہے وہ بے ہی کی بنیاد پر ثمن ذمے میں واجب ہو چکا ہے، نکاحی کی بنیاد پر بیوی کا نفقہ یہ ذمے میں واجب ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے عد ثمن المبی اسی واجب فی ذمہ کے ادا کے مطالبے کے لیے آتا ہے۔ یہ واجب فی ذمہ کو ذمے میں وجوب کو ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں آتا۔ یہ ایک بات پوری ہو گئی مثال کے ساتھ کہ عبادتوں میں تکرار ان کے اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے ہے، عبادتوں میں تکرار امر کی وجہ سے نہیں ہے، لہذا امر نہ مقتضی تکرار ہے اور نہ معتبر تکرار ہے۔ اب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں میں امر کی وجہ سے نفس وجوب میں تو تکرار نہیں ہوا، لیکن وجوب ادا میں امر کی وجہ سے تکرار ہو رہا ہے، اور جب وجوب ادا میں تکرار ہے تو امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، وجوب ادا کے تکرار کا تقاضا کرتا ہے، لیکن تکرار کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبَبِهَا، جب عبادت اپنے سبب کی بنیاد پر ذمے میں واجب ہو گئی، وقت ہو گیا ذمے میں عبادت واجب ہو گئی، فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ لِأَدَائِ مَا وَجَبَ مِنْهَا عَلَيْهِ، تو جو عبادت اس کے ذمہ میں واجب ہوئی ہے اس کے ادا کے مطالبے کے لیے امر متوجہ ہوا۔ امر جو عبادت ذمے میں پہلے سے ثابت ہو چکی ہے، سبب سابق کی بنیاد پر امر اسی کے ادا کے لیے آتا ہے، اور بار بار اس ادا کا مطالبہ ہوتا ہے، روزانہ اس ادا کا مطالبہ ہوتا ہے۔ جب بھی ذمے میں واجب ہوئی، یہ کہتے ہیں ثم الامر لما کان یتناول الجنس، پھر امر جب پورے جنس کو شامل ہوتا ہے، جنس کو شامل ہوتا ہے، یعنی کل افرادی کا ہے پر دلالت کرتا ہے اور کل مجموعی کو کا احتمال لگتا ہے۔ ثم الامر، پھر امر جب یہ جنس کو شامل ہوتا ہے یعنی کل مجموعی کا اس کے اندر احتمال ہوتا ہے، یتناول جنس ما وجب علیہ، تو یہ شامل ہوگا اس پوری جنس کو جو اس کے ذمہ میں پوری زندگی میں واجب ہے۔ ایک کا اس کے اندر ایک کا تقاضا کرے گا ایک کے ادا کے مطالبے کے لیے، اور پوری زندگی میں جتنی نمازیں اس
اس کے ذمہ میں واجب ہیں ان سب کا اس کے اندر اہتمام ہوگا۔ تو آج کا سبب پایا گیا، کل کا سبب پایا گیا، تو کل بھی اس کی زندگی کا ایک فرد ہے، پرسوں کا سبب تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ فرد ہے، بلکہ اس لیے کہ کل مجموعی ہی میں سے ہے۔ ثم الامر، پھر امر لما کانا یتناول الجنس، جب معمول کے جنس کو شامل ہوتا ہے، یتناول جنس ما وجب علیہ، تو یہ شامل ہوگا اس جنس ہی کو جو پوری زندگی میں اس کے ذمہ میں واجب ہوئی ہیں، یعنی پوری زندگی ایک ساتھ پوری زندگی کی نمازوں کے ادا کا مطالبہ ہے، لیکن وقت سے ذمہ میں وہ واجب ہوئی ہو رہا ہے، نفس وجوب کا ثبوت ہی وقت سے ہو رہا ہے، تو جب بھی وقت ہوگا ادا کا مطالبہ پوری زندگی ہوتا رہے گا۔ تو یہاں تکرار نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ پوری جنس کو شامل ہے، جیسے طلاق والے مسئلے میں ہے کہ ایک کا اقتضا کرتا ہے اور تینوں کا احتمال لگتا ہے، تینوں طلاق کی نیت کرے گا تو تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی، اس کو شامل ہوگا۔ پھر امر جب یہ جنس کو شامل ہوتا ہے تو اس پورے جنس کو یہاں بھی شامل رہے گا جو پوری زندگی میں اس کے ذمہ میں واجب ہو رہی ہیں۔ وہ مثالہ، اور اس کی مثال یہ ہے، ما یقال، جو کہا جاتا ہے، ان الواجب فی وقت الظہر ہوا الظہر، ظہر کے وقت میں ظہر واجب ہوئی، فتوجہ الامر لاداء ذلک الواجب، پھر امر اس واجب کو ادا کرنے کے لیے متوجہ ہوا۔ نفس وجوب تو سبب یعنی وقت کی بنیاد پر پا لیا گیا، اور جب ذمے میں ظہر کی نماز سبب کی بنیاد پر واجب ہو گئی، واجب کی ذمہ عبادت ہو گئی، فتوجہ الامر، پھر امر اسی واجب کی ذمہ نماز کو ادا کرنے کے لیے، ظہر یا عصر کی جو بھی نماز ہے اسے ادا کرنے کے لیے امر متوجہ ہوا۔ ثم اذا تقرر الوقت، پھر جب وقت مقرر ہوا تو واجب بھی مقرر ہو گیا۔ تو یہاں تکرار جو ہے وقت کے مقرر ہونے کی وجہ سے، سبب کے مقرر ہونے کی وجہ سے وجوب میں تکرار ہے، امر کی بنیاد پر یہاں وجوب میں تکرار نہیں ہے۔ فَيَتَنَاوَلُ الْأَمْرُ ذَلِكَ الْوَاجِبَ، تو امر اس واجب کو بھی، اس واجب آخر کو بھی شامل ہوگا، ضرورت تناولہ کل الجنس الواجب علیہ، اس ضرورت کی وجہ سے کہ وہ اس پوری جنس کو شامل ہوتا ہے جو اس کے ذمہ میں واجب ہے۔ جو امر ہے یہ کل افرادی کا احتمال رکھتا ہے اور پوری جنس کل افرادی پر دلالت کرتا ہے اور پوری جنس کا احتمال رکھتا ہے۔ فَيَتَنَاوَلُ الْأَمْرُ ذَلِكَ الْوَاجِبَ الْآخَرَ، تو اس دوسرے واجب کو بھی جو دوسرے دن میں وقت ہونے کی بنیاد پر ذمے میں نماز واجب ہوئی ہے، اس دوسرے واجب کو بھی امر شامل ہوگا، ضرورت تناولہ، اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ امر اس کی زندگی میں واجب ہونے والے پورے جنس کو شامل ہوتا ہے۔ تو جب اس کی زندگی میں جتنی نمازیں واجب ہیں امر ان سب کو شامل ہے، تو جب بھی وقت ہوگا نماز پڑھنی پڑے گی، وہ کل مجموعی ہے۔ صومن کانا او صلاتن، روزہ ہو یا نماز ہو، فکانا تکرار العبادت المتکرر بہذا طریقے، تو مقرر ہونے والی عبادتوں کا تکرار اس طریقے پر ہے، یعنی نفس وجوب تو وقت سے ثابت ہوا اور وجوب ادا امر کی وجہ سے ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ایک ایک فرد کی حیثیت سے، بلکہ پوری زندگی میں جتنی نمازیں اس کے ذمہ میں واجب ہیں ان سب کی ادا کے لیے امر، ان سب کی ادا کو امر شامل ہوتا ہے۔ لا بے طریقے ان الامر یقتضی تکرارا، اس طریقے پر نہیں کہ امر مقتضی تکرار ہوتا ہے۔ تو تکرار کا تقاضا کرنے کی بنیاد پر
یہاں پر امر کے تکرار کا تقاضا کرنے کی بنیاد پر یہاں عبادتوں میں تکرار نہیں ہے۔ تو یہ ایک بحث پوری ہو گئی کہ دو بحثیں، امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، مطلق امر یہ کس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بحث آئی ہے کہ تمہیدی گفتگو جو انہوں نے امر سے متعلق کی ہے کہ امر کی تعریف کیا ہے اور باقی چیزیں، یہ 3 بحثیں یہاں پوری ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد مامور بہی کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے مامور بہی، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مامور بہی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلق عن الوقت اور ایک مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت جس کو ادا کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہ کیا گیا ہو، اور مقید بالوقت جس کو ادا کرنے کے لیے کوئی وقت متعین کر دیا گیا۔ جیسے نماز ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ایک وقت متعین ہے، ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے، عصر کا وقت کب سے کب تک ہے، مغرب کا وقت کب سے کب تک ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو ایک مطلق عن الوقت ہے جس میں مامور بہی کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت سے متعین نہ کیا گیا ہو، وقت سے وہ مطلق ہو، اور ایک مقید بالوقت ہے، یعنی مامور بہی کو ادا کرنے کے لیے ایک متعین وقت ہو۔ یہ دونوں کو بتائیں گے۔ فصل فی المامور بہی، یہ فصل مامور بہی کے بیان میں ہے۔ المامور بہی نوعان، مامور بہی کی 2 قسمیں ہیں۔ مطلق عن الوقت، جو وقت کی قید سے مطلق ہو کہ اسی وقت ہی میں ادا کرنا ہے، بعد میں ادا کریں گے تو ادا نہیں بلکہ قضا ہے۔ وہ مقید بالوقت، اور دوسری قسم مقید بالوقت ہے، یعنی کوئی وقت اس کے ادا کرنے کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔ وہ حکم المطلق، اور مطلق عن الوقت کا حکم کہ جسے ادا کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، جیسے زکوٰۃ ہے، مالک نصاب ہو گیا، مال نامی ہے، ہولان ہول ہو جائے، زکوٰۃ ذمے میں واجب ہو گئی، لیکن فوراً ادا کرنا یہ اب ادا کرو، اس کے ادا کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ یا اتنے وقت سے اتنے وقت تک اگر ادا نہیں کیا تو وہ قضا ہے اور پھر گنہگار ہوگا، بلکہ جب بھی زکوٰۃ دے گا ادا ہی ہے، اس میں قضا کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت نکل جائے، ظہر کی نماز پڑھیں گے تو کیا ہے؟ قضا ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں کہ آپ نے ابھی نہیں دیا ہے، ذمے میں واجب ہو جائے تو جب بھی دیں گے وہ ادا ہی ہے، اس میں قضا کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مطلق عن الوقت ہے، اس کے ادا کے لیے وقت کو متعین نہیں کیا گیا ہے۔ اور مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے ان یکون الاداء واجبا علی التراخی، کہ وہ تراخی کے ساتھ ذمے میں واجب ہوا ہو، کچھ رعایت کے ساتھ، کہ فور علی الفور بغیر تاخیر کے وہ ذمے میں واجب نہ ہوا ہو، بشرط ان لا یفوتہ فی العمر، لیکن شرط ہے کہ زندگی میں فوت نہ ہو۔ اگر پوری زندگی اس نے ادا نہیں کیا، مر گیا، تو اب وہ گنہگار ہوگا، اب قضا ہو گئی، اب ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ان یکون الاداء واجبا علی التراخی، تو مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ اس میں ادا یہ تراخی کے ساتھ واجب ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ زندگی میں وہ فوت نہ ہو۔
وعلی ھذا قال محمد فی الجامع الصغیر، اسی بنیاد پر امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے لو نظر ان یعتکف شہرا، اگر کسی نے نظر مانی، کیا ہے اس میں نہیں ہے کیا ہے، اچھا جامع کبیر ہے، ٹھیک ہے اس میں بھی وہی ہے، لو نظر ان یعتکف شہرا، کہ اگر کسی نے یہ نظر مانی، منت مانی کہ 1 مہینے کا اعتکاف کرے گا، اب لہو ان یعتکف ای شہر شاء، تو یہ مطلق عن الوقت ہے، 1 مہینے کے لیے اعتکاف کرے گا، کس مہینے میں کرے گا اس کو تو نہیں کہا ہے، اس لیے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس مہینے میں چاہے اعتکاف کر لے، یہ مطلق عن الوقت ہے، کسی بھی مہینے میں یہ اعتکاف کرے گا تو ادا کرنے والا ہی شمار ہوگا، وہ قضا کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ وَلَوْ نَذَرَ أَن يَصُومَ شَهْرًا، اور اگر یہ منت مانی کہ 1 مہینے کا روزہ رکھے گا، لہو ان یصوم ای شہر شاء، تو اسے اختیار ہے کہ جس مہینے کا بھی چاہے روزہ رکھ لے، کیونکہ یہ مطلق عن الوقت ہے۔ وفی الزکوٰۃ و صدقۃ الفطر والعشر، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر، ان تمام چیزوں میں جو مامور بھی ہے، ادا کرنے کا جو حکم ہے، یہ مطلق عن الوقت ہے، وقت سے مقید نہیں ہے، وقت میں کی تعین نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر میں مذہب معلوم یہ ہے انہ لا یسیر بالتاخیر مفرطا، کہ ان میں تاخیر کی بنیاد پر وہ گنہگار نہیں ہوگا، اگر وقت پر نہیں ادا کیا، بعد میں ادا کیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ فإنہ لو، کیوں گنہگار نہیں ہوگا؟ فإنہ لو ہلاک النصاب، کیونکہ اگر حولان حول کے بعد نصاب ہلاک ہو جائے، تو آپ پڑھ چکے ہوں گے نور الازاں میں کہ اب زکوٰۃ ذمے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ فإنہ لو ہلاک النصاب سقط الواجب، کیونکہ اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو وجوب زکوٰۃ یہ ذمہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاخیر کی بنیاد پر وہ گنہگار نہیں تھا، زیادتی کرنے والا نہیں تھا، جب بھی وہ ادا کرتا ادا ہی کرنے والا ہوتا، تو جب تاخیر کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہے، وہ قضا کرنے والا نہیں ہے، تو اب اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو جو واجب ہے ذمے میں زکوٰۃ، جب ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے ہی نہیں تو وہ ذمے سے ثابت ہو جائے گا۔ والحانث اذا ذهب مالہ، اور قسم توڑنے والا جب اس کا مال ختم ہو جائے، وصار فقیرا، اور وہ فقیر ہو جائے، کفر بالصوم، تو اب وہ مال کے ذریعے سے، کھانا کھلانے کے ذریعے سے اپنے روزے، اپنے اس قسم کے توڑنے کا کفارہ نہیں دے سکتا ہے، فقیر ہو گیا ہے، اس لیے اب روزہ دینے، اس روزے کے ذریعے سے وہ اپنے اس ہنس کا کفارہ دے گا۔ اس مسئلے کو ابھی جلدی جلدی قدوری میں پڑھے ہوں گے ایمان کے بیان میں، کہ پہلے یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر پہلے غلام آزاد کرے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر روزہ رکھے 2 مہینے۔ تو اگر وہ مالدار تھا، کھانا کھلا سکتا تھا، لیکن پھر مال ختم ہو گیا، تو چونکہ یہ مطلق عن الوقت ہے، اس لیے جب وہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، تو اب روزے کے ذریعے سے کفارہ دینے کا اس سے مطالبہ ہوگا، کھانا کھلانے کے ذریعے سے کفارہ دینے کا مطالبہ نہیں ہوگا۔